अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल और मैं आपके लिए लाई हूँ रियल प्लस के प्लेटफॉर्म से आज बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन। हम जब भी रियल एस्टेट पर बात करते हैं तो ऐसे सैकड़ों हज़ारों सवाल हमारे जहन में होते हैं जिनका जवाब कभी तो हमें मिल जाता है, लेकिन कभी कुछ सवाल अधूरे से रह जाते हैं क्योंकि उनका जवाब नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मुझे रियल प्लस के प्लेटफॉर्म से इन सवालों का जवाब जो है वो देते हुए सुनेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ रिसर्च और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं और मेरी टीम मिलकर इस कोशिश में हैं कि वो चीज़ें जो हमारे लिए रियल एस्टेट में कुछ थोड़ी सी मुश्किल होती हुई नज़र आती हैं उनको हम आपके लिए आसान किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके जहन में भी इससे मुतल्लिक कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो डेफिनेटली आप हमारा साथ दे सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आज हम J7 ग्लोबल की साइट पर आपको लेकर आए हैं और मैंने ख़ुद अभी साइट को विज़िट किया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, और मैं ये कह सकती हूँ कि बड़ी तेज़ी से काम जारी है और जिस तरह से टीम्स जो है वो मिलकर काम कर रही हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ बहुत ही ख़ास और अमेजिंग होने वाला है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी J7 ग्लोबल के डायरेक्टर से। बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं लेकिन डायरेक्टर है, आइए मिलकर उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको आज ओपनिंग में बताया था कि आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे यंग स्टार से। अब मैंने उनको यंग और स्टार क्यों कहा, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान में बिज़नेस के हवाले से तो हम देखते हैं कि शायद बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग जो शायद उम्र के साथ जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसके बाद सामने आते हैं। लेकिन आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ उम्र में बहुत यंग, अपने काम में बड़े माहिर, बड़े मंझे हुए हैं, बिकॉज़ उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि उनको क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से। जी बिल्कुल, J7 ग्लोबल के आज मैं आपको डायरेक्टर से मुलाकात करवाने जा रही हूँ। बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से लीड कर रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं सलाउद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। आई नो कि आपकी बड़ी मसरूफियत थी लेकिन हमने आपसे रिक्वेस्ट की तो आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू। अच्छा बताइएगा सर, J7 जो ग्लोबल लग्जरी, जब हम होटल की बात करते हैं तो डेफिनेटली बड़े सवाल आते हैं, तो इसके हवाले से कुछ हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बेसिकली J7 ग्लोबल J7 ग्रुप का प्रोजेक्ट है। वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी एज वेल एज इन चकवाल, जिसमें ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर एक लग्जरी होटल हम डेवलप कर रहे हैं और इसको मल्टी नेशनल बेसिकली ऑपरेट करेगी। ठीक है। इसका मॉडल ही यही है कि मल्टी नेशनल इसको ऑपरेट करे, मैनेज करे, ऑक्यूपेंसी लाए, उसका जो रिटर्न आता है वो हमारे इन्वेस्टर्स को पे होता है। तो हम यहाँ पे उसकी मार्केटिंग, सेलिंग, कंस्ट्रक्शन J7 ग्लोबल करते हैं। अच्छा बताइएगा सर कि हम क्योंकि बात करते हैं दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी अब इतना ही अच्छा काम हो रहा है, थोड़ा सा पेस स्लो है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सो आप बताइएगा कि J7 ग्लोबल जो है इसके फीचर्स क्या हैं, ख़ास तौर पे स्मार्ट फीचर्स क्या हैं, क्योंकि आई थिंक हमें स्मार्ट लिविंग की आदत हो चुकी है, तो इसके स्मार्ट फीचर्स क्या हैं? होटलिंग की आपने बात की, पिछले पाकिस्तान में अगर देखा जाए पिछले 20 सालों में इस्लामाबाद में देखें तो दो ही बड़े होटल्स हैं, सेरीना और मैरियट हैं जी। जितने भी होटल्स हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, हम जो उनकी ADR जो आपकी एवरेज रेट्स होते हैं, डेली रेट्स एंड ऑक्यूपेंसी, दे आर मोर देन 90%, विच इज़ अलॉट। बाहर जो हमने मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स जिनका भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, मार्च और अप्रैल में इंशाल्लाह हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है, उन्होंने जो रिसर्च की पाकिस्तान के ऊपर, देयर इज़ अ ह्यूज गैप, देयर इज़ सो मच नीड ऑफ होटलिंग। अमेनिटीज़ की आपने बात की तो उस पर्सपेक्टिव को रखते हुए, उस ब्रांड स्टैंडर्ड को रखते हुए हमने J7 ग्लोबल में कम से कम 3 से 4 रेस्टोरेंट्स इसमें होंगे। हमारी वेलकम लॉबी ग्राउंड फ्लोर पे है और फिर SLS दुबई से इंस्पायर्ड हमारी स्काई लॉबी है जो हमारी 15th फ्लोर के ऊपर है। वो आपको एक अच्छा व्यू देती है। वो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। इफ समबडी इज़ कमिंग टू स्टे फॉर वन डे, दे गोना स्टे फॉर मोर देन वन डे। तो इसके अलावा हमारे पास लेजर क्लब है जिसमें स्विमिंग पूल, जकूजी, स्पा, जिम, इसके अलावा हमारे पास मीटिंग हॉल्स हैं, बिजनेस सेंटर जिसको हम बोलते हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं और रेस्टोरेंट, एक ऑल डे डाइनिंग है। और रूफ टॉप पे भी हमने स्क्रीनिंग का ट्रेंड बड़ा अच्छा है पाकिस्तान में, तो वो हमने किया हुआ है। तो ये हैं अमेनिटीज़, स्मार्ट अमेनिटीज़ आप कह सकते हैं। हमारे पास स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस हैं। आप इन होते साथ ही पार्किंग में आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सा स्लॉट कहाँ पे अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर ऐप से आप कर सकते हैं। अच्छा, ऐप के साथ जो है वो पार्किंग की भी
کنیکشنز ہیں. جی ایگزیکٹلی, جو مال کا ہمارا ایریا ہے اس کے لیے بھی ہم نے پارکنگ کی ایلوکیشن دی ہے. پھر آج کل ٹرینڈ ہے ویلے پارکنگ کا, نو بڈی وانٹس ٹو سیلف پارک اٹ, وہ آتے ہیں وہ چابی دیتے ہیں اور ویلے پارکنگ. تو سیم وی ہیو ڈن فار دا مال ایریا ایز ویل ایز فار دا ہوٹل سائڈ. اوکے, اچھا, کیونکہ ابھی آپ کچھ تھوڑا سا جو ہے اس کی ڈیزائننگ کے حوالے سے بھی اسمارٹ فیچرز کے ساتھ بات کر رہے تھے. صلاح الدین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ آپ کے لیے چیلنج تھا جب آپ آف کورس اس کی ڈیزائننگ پر کام کر رہے ہوں گے, تو آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کے ڈیزائن کو فائنل کیا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ باقی چیزوں سے یا باقی ڈیزائننگ سے مختلف ہوگا؟ اچھا, ہوٹلنگ کی جو ڈیزائن اٹ سیلف ہے پاکستان میں, کیونکہ ایز اے سیٹ پاکستان میں ہوٹل اتنے بنے نہیں ہیں. ہوٹلنگ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ آؤٹ آف اینی ایسٹ, پراپرٹی ایسٹ. آپ آفیسز کی دیکھ لیں, بلڈنگز بناتے رہیں, ریزیڈینشیل دیکھ لیں, آپ کے گھرز ہیں, مال بنے ہوئے, لیکن ہوٹلنگ کے نا اسپیکس ڈفرینٹ ہیں. ہوٹلنگ میں جتنا آپ فرنٹ پہ دیکھتے ہیں, فرنٹ آف دا ہاؤس جس کو بولتے ہیں, اس کا تقریباً 30-40% بیک آف دا ہاؤس جو آپ کو نظر نہیں آتا, اس انجن کے بغیر آپ اگلا نہیں چلا سکتے. اچھا, وہ ایکسپرٹیز پاکستان میں بڑی ریئر ہے, اویلیبل نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑا, ہمیں دبئی میں ادھر جا کے ان کنسلٹنٹ کو آن بورڈ کرنا پڑا, ملٹی نیشنل کو آن بورڈ کرنا پڑا, تاکہ وہ ایکسپرٹیز آئیں اور جیسے ہم گلوبل کو اس کا فٹ چاہے وہ بیک میں ہو یا فرنٹ آف دا ہاؤس میں, وہ ویلیو دے. اچھا, آئی تھنک جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے تھے, مجھے لگتا ہے جو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ابھی آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ آف کورس آپ نے ملٹی نیشنل کمپنیز کو آن بورڈ لیا اور ان سے آف کورس ڈسکشن کرنے کے بعد جو ہے ایک پورا ڈیزائن جو ہے وہ آپ لوگوں نے فائنل کیا. تو وچ از وی آر لوکنگ فارورڈ کہ یہ بڑی ہی کچھ خاص اور امیزنگ چیز ہونے والی ہے. کوئی بھی پروجیکٹ جب شروع کیا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ وقت سے پہلے کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور اس کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا اور اس کی کمپلیشن کا ٹائم کیا ہے, اس کو کمپلیٹ کتنے ٹائم میں کر لیا جائے گا؟ جی 3 ایئرز ابھی ہمارے پینڈنگ ہے کمپلیٹ ہونے میں. دسمبر 2025 از دا لاک ان پیریڈ ود دا برانڈ ایز ویل. تو جو برانڈ ہوتا ہے وہ آپ کو آڈٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے ڈیولپ آپریشنس پہ بھی اور ڈیولپمنٹ فیز کے اوپر بھی. تو ان کو آن بورڈ کرنے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو یہ ڈیو ڈیلیجنس جو ہونی وہ خود کرتے ہیں, ٹینشن لیتے ہیں کہ یار میری جو چیزیں یہاں پہ میں نے انویسٹ کیا ہے وہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو. وہ آلریڈی وہ اس کے لیے وہ برانڈ کر رہا ہے, کیونکہ برانڈ آتے ہیں ان کے بندے یہاں پہ آڈٹ کرتے ہیں, پے صحیح چل رہی ہے, ان کے اسپیکٹ کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں, جو ڈیزائن ہوا ہے. تو جو ڈیو ڈیلیجنس انویسٹر کو کرنی چاہیے تو ان کو بالکل ٹینشن فری ہو کے انویسٹمنٹ کر دینی چاہیے. اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ انشاءاللہ وقت سے پہلے ہی کمپلیٹ ہوگا, ادروائز جو ہے وہ چیزیں اتنی چیلنجنگ ہے. سو جس طرح سے ہم نے بھی کیونکہ سائٹ وزٹ آج کیا ہے تو بڑا زبردست کام جو ہے وہ جاری ہے. سر بتائیے گا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان میں آئی تھنک پوری دنیا میں ہی کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے, چاہے کوئی ملک ہے یا صوبہ ہے, افیکٹ ہو ہی رہا ہے. آپ کس طرح سے, کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹرز کا جو ہے وہ سامنا رہتا ہے, کیا پریکاشنز اور کیا میجرمنٹس اس کو بناتے ہوئے مد نظر رکھی گئی ہیں؟ اچھا, ایک تو آپ نے بات کی گرین ہاؤس گیس کی, جو کلائمیٹ سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے ہم لیڈ کی سرٹیفکیشن کے اوپر انشاءاللہ لگے ہوئے. ایک ہم نے STP پلانٹ دیا ہوا ہے, جو آپ کی ٹریٹمنٹ پلانٹ جتنی بھی ویسٹیج آپ کی آتی ہے بلڈنگ سے, جو واٹر, کیونکہ واٹر اسکیرسٹی ہے پوری دنیا میں, پاکستان میں بھی اسلام آباد از نو ایکسیپشن. تو اس میں ہم نے کیا جتنا بھی ہمارا پانی جاتا ہے اس کو STP پلانٹ سے ری یوز کرتے ہیں ہم لینڈسکیپنگ کے لیے اور فلشنگ کے لیے. تو وہ ہم نے ایک فیچر رکھا ہے. ادر دین دیٹ اسٹرکچر کے لحاظ سے اگر بات کریں, ارتھ کوئکس آج کل بڑے کامن ہیں, اس میں اس پرٹیکولر زون کے لحاظ سے ہم نے اس کی اسٹرکچرل ایک ڈیزائن کروایا, پھر اس کے مطابق اس کی ویٹنگ کروائی. تو اس لحاظ سے بھی الحمدللہ ہم نے پوری ڈیو ڈیلیجنس کی ہوئی. اچھا سر, مجھے بتائیے گا, جس طرح بھی آپ نے آلموسٹ میرے سارے سوالوں کا جواب دیا. میرے دماغ میں بڑے سوال تھے, میں سوچ کے آئی تھی کہیں تو مشکل میں آ جائیں گے, لیکن بڑے آسانی سے سر نے جو ہے ہر سوال کا جواب دیا. ایک بات, کیوں J7 جو گلوبل ہے اس میں دیکھنے والا انویسٹ کرے گا؟ آئی وڈ سے اگر میں دوسری سائڈ پہ ہوتا ایز اے انویسٹر, میں یہ دیکھتا کہ ڈیولپر سارے ہی ماشاءاللہ پاکستان میں اچھے ڈیولپرز ہیں, ایوری باڈی ورکس ویری گڈ, بڑی اچھی اچھی بلڈنگز بنی بھی ہیں, بن بھی رہی ہیں. میں وہ چیز دیکھتا کہ کہاں پہ ایک انٹرنیشنل برانڈ آئے گا, کیونکہ اس انٹرنیشنل برانڈ کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ کی, جیسا میں نے بتایا, ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر آپ ٹینشن فری ہوتے ہیں کہ جو چیز بنے گی A1 بنے گی. دوسری آپریشنس پہ آپ کو پتہ ہے کہ یار ایکسیپشنل آپریٹ یہ ہوگا, کیونکہ اس میں جتنی آپ کی آکوپینسی آئے گی وہ آپ کو گلوبلی, مطلب ان کے 2000 زیادہ ہوٹلز ہیں دنیا میں, ان کا فٹ پرنٹ ہے, تو وہ آپ کی گلوبلی جو ڈیلیگیشن آتی ہیں, NGOز آتی ہیں, آپ کے ایویشن کے لوگ آتے ہیں, وہ یہاں پہ اسٹے کرتے ہیں. تو ان کا جو نیٹ ورک ہے اتنا اسٹرانگ ہے. تو مجھے 2 طرح کے فائدے ہیں.
ROI جس کو بولتے ہیں ریٹرن آن انویسٹمنٹ, اس میں ایک رینٹل ییلڈ آپ کو ملتی ہے, اچھا آپریٹ ہوگا, اچھی ریٹرن آپ کو ملے گی. سیکنڈ, آپ کی جو کیپٹل جو ایکویٹی انویسٹ کی ہوئی ہے اس کی اپریشیشن آپ کو ملتی ہے, تو وہاں پہ اچھی ہوگی جہاں پہ انٹرنیشنل برانڈ آن بورڈ ہوگا. سو آئی تھنک مجھے لگتا ہے ایک چیز جو G7 گلوبل میں ہمیں بڑی دیکھنے میں ملے گی لوکنگ فارورڈ انشاءاللہ, کہ انٹرنیشنل برانڈس آف کورس آن بورڈ ہوں گے, اور انٹرنیشنل جو بھی اسٹینڈرڈس ہے ان کے مد نظر اس کو جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے, تاکہ کسی بھی طرح سے یہ جو ہوٹل ہے یہ انٹرنیشنلی برانڈ کو جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتا ہے. اچھا سر, یہ تو ہم نے آپ سے بڑی جو ہے وہ آفیشیلی باتیں کر لی. اب آپ ہمیں یہ بتائیے, کیونکہ ماشاء اللہ یو آر ینگ یور سیلف, اور بائی پروفیشن آپ انجینئر ہیں, اور ایک تعصب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اچھا پڑھ لیا ہے جی باہر جا کے آپ سیٹل ہو جائیں. آپ پاکستان میں ہیں, اس گروپ کو سرو کر رہے ہیں, کیا سوچ ہے؟ ضرور ہمارے ینگسٹرز کو بتائیے گا جو اس حالات میں کہتے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیک ان 2005 جب ارتھ کوئک آیا تھا, آئی واز اسٹڈنگ اسکول ان F10 جہاں پہ مارگلہ جو ٹاورز سے گرے تھے. میں اس وقت 8th میں تھا آئی بلیو. when I visited on that day, سیٹرڈے تھا, وہ ہماری ایکسٹرا کلاسز چل رہی تھیں, تو وہ نا لوگ بھاگے جا رہے تھے اس پرٹیکولر لوکیشن کے اوپر. جب دیکھا میں نے کہا یہ تو بڑی ڈسٹریکشن ہے, اس میں کتنے لوگ سارا. ادھر سے پھر مجھے دھیان آیا کہ آئی ہیو ٹو ڈو سول انجینئرنگ, بیکاز میری پچ میں بھی یہی تھا جب میں نے UK میں اپلائی کیا تھا یونیورسٹی کے لیے, کہ پاکستان کا انفراسٹرکچر اتنا لیگنگ کرتا ہے کہ ایک ارتھ کوئک آیا اس نے اتنا ڈیمیج کیے, تو آئی وانٹ ٹو کم بیک ان ٹو دس پرٹیکولر کنٹری اینڈ سرو مائی پیپل, سرو کہ یہاں پہ اپ گریڈ کریں انفراسٹرکچر. الحمدللہ اس کے بعد بڑی اچھی بلڈنگز ہوئی ہیں, کوڈ چینج ہوئے ہیں انجینئرنگ کے, تو یہ ایک بڑا موٹیو تھا میرے لیے واپس آنے کا. اور جو کام کی جو مزہ پاکستان میں اس لحاظ سے کہ آپ دل سے آپ پیشن کے ساتھ کرتے ہیں, جو کام آپ پیشن کے ساتھ کرتے ہیں وہ کام آپ کو اچھا ہوتا ہے, اور اس میں آپ کو کچھ نہ بھی کہیں سے آتا ہو, آپ کو ہاسپٹیلٹی سائڈ ہے, ہوٹلنگ کی سائڈ. میں نے ساتھ میں بھی کورسز بھی اسٹارٹ کر دی کارنل سے, جو بیسیکلی آئی وی لیگ کی یونیورسٹی ہے US میں, آن لائن کرتا ہوں شام کو جا کے. آپ کیونکہ دل سے کرتے ہیں اس پرٹیکولر لوکیشن کی, اس جگہ کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, تو آپ ایکسٹرا مائل جاتے ہیں. تو یہ ایک بیسیکلی میرا ایک موٹیو تھا واپس آنے کا اور یہاں پہ سیٹ اپ. اچھا ایک اور چیز, آپ کو لگا نہیں کہ فیملی نے یہ کہا ہو کہ نہیں یہ مشکل کام ہے, یہ اس کام میں کچھ نہیں رکھا, کیونکہ نارملی یہ ایک عام سوچ ہے کہ نہیں یہ والا کام چھوڑ دو, اس کام میں کچھ نہیں رکھا, کہیں اور جاؤ, جاب کرو, اور وہ 9 to 5 ٹائپ جاب والا ایک سین جو ہے نا ہمارے یہاں بڑا چلتا ہے. تو فیملی الحمدللہ اس لحاظ سے اگر میں دیکھا جاؤں, میری فیملی اٹ سیلف, دا بردرز دیٹ آئی ہیو, دے آر ویری انسپائرنگ, دے ہیو گون تھرو اسٹرگلز. جتنے بھی فیملی کی اگر میں بات کروں, سم آر بیسڈ ان قطر, وہاں پہ ان کا بزنس ہے, UAE میں بزنس ہے, تو اس لحاظ سے انہوں نے موٹیویٹ ہی کیا ہے رسک فیکٹر کے لیے وہ جاتے گئے, اور رسک آلویز یو ٹیک, وہ ٹرن اپ ہوتا ہے. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رسک لیتے نہیں ہیں, تو دے اینڈ اپ ریگریٹنگ تھنگس دے ہیونٹ ڈن ان دیئر لائف. تھینک یو سو مچ صلاح الدین صاحب, آپ نے وقت دیا, آپ کی مصروفیت کے باوجود آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, تھینک یو سو ویری مچ. خواتین و حضرات, آپ سے وقت ہے اجازت کا, لیکن آپ کو بتا دوں کہ میں نے خود آج سائٹ وزٹ کی ہے اور میں لٹرلی امپریسڈ ہوں, کیونکہ جس طرح, اور آئی تھنک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے, بہت جلد کچھ بہت ہی خاص یہاں پر ہوتا دیکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.